أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے سورت کی شروع میں بتایا گیا تھا کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ، منافقین اور کمزور مسلمانوں کی بعض کمزوریوں کو بیان کیا ہے. اب یہ آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خلاصے کے طور پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے کہ ایک مومن کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، کس طرح سے اپنے آپ کو اسے متصف کرنا چاہیے. ان صفات کو بیان کر کے اس سورت کا اختتام کیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، یقیناً بڑی آیتیں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر غور کرنے کی دعوت دی ہے. اللہ کی قدرت اس کی مخلوقات سے ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ کی مخلوقات میں جو ہمیں نظر آتی ہے اس میں سب سے بڑی جو مخلوق ہے وہ ہے آسمان اور زمین. اللہ نے کہا کہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے آسمان کو کس طرح سے قائم کیا ہے بغیر کسی سہارے کے، کتنا اونچا بنایا، کس طرح سے خوبصورت ستاروں سے، سیاروں سے، کہکشاؤں سے اسے مزین کیا. اور زمین اللہ کی کتنی اہم مخلوق ہے، کس طرح سے اللہ نے کشش کا نظام اس میں قائم کیا، کس طرح سے زمین پر رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسائل مہیا کی، اور پانی ہے، درخت ہے، پہاڑ ہیں، ان کا اللہ نے انتظام کیا. مختلف مخلوقات ہیں زمین کے اندر، طرح طرح کی معدنیات ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اس پر غور کرے تو یقیناً اپنے مالک کو پہچان لے، جس نے اس کو بھی بنایا ہے اور اتنی بڑی مخلوقات کو بھی بنایا ہے، اس کو انسان پہچان لے. اللہ کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے ہمارے سامنے کوئی نمونہ نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس لیے اللہ پر غور کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان پر غور کرنے کے لیے کہا گیا. پھر کہا گیا واختلاف اللیل والنہار، اختلاف کہتے ہیں آنا جانا،
رات اور دن کے آنے جانے کا جو نظام اللہ نے بنایا، کس طرح سے وہ اپنے وقت پر آتے ہیں، کیسا اس کا نظام ہے، کبھی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی ہے، کبھی اس کی جگہ پر وہ آ گیا، اس کی جگہ پر یہ آ گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے، کبھی تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ جو نظام اللہ نے بنایا ہے اس کے مطابق وہ چلتا رہتا ہے۔ زمانے کے اعتبار سے کبھی دن چھوٹا رات بڑی، علاقے کے اعتبار سے کبھی رات چھوٹی دن بڑا، یہ تبدیلیاں اللہ نے جس طرح سے بنائی ہے اسی نظام کے اعتبار سے دن و رات کا چکر ہوتا رہتا ہے، یہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے۔ کہا کہ وہ چیزیں ہیں ان پر غور کرنا چاہیے، یہ کس طرح ہو رہا ہے، کیوں یہ نظام اتنا بڑا ہے، ایسے اپنے آپ سے وجود میں آ گیا، اپنے آپ سے چل رہا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو اسے سنبھالی ہوئی ہے، جو اس نظام کو چلا رہی ہے، اس کو بنایا بھی ہے اور سنبھالے ہوئے بھی ہیں اور چلا بھی رہا ہے۔ یہ کون سا نظام ہے، کون سی بڑی طاقت ہے اس کے پیچھے، اس پر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ جب آدمی غور کرے گا تو اللہ کی قدرت کے ذریعے سے اللہ کی طاقت کو سمجھے گا، اللہ کی مخلوقات کے اوپر غور کر کے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس سے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ یہ اللہ چاہتے ہیں لآیات لأولی الالباب، کہا کہ اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اولو الالباب کہتے ہیں کہ عقل والے، جن کی عقلوں میں کسی طرح کی شکوک اور شبہات نہ، ایسی عقل رکھنے والے جس میں کسی طرح کا شک اور شبہ نہ ہو۔ وہ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں ہر وقت کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، سوتے ہوئے، یعنی ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی حالت بھی متعین نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا ہے تو پاک ہونا چاہیے، غسل جب فرض ہو تو قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن ذکر کرنے کے لیے کوئی نہیں، آپ اٹھ کر، بیٹھ کر، سوتے ہوئے، یعنی ہر حال میں ہمیں اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ لوگ زمین اور آسمان کی خلقت میں، اس کے نظام میں، اس کے پیدائش کے سلسلے میں غور کرتے رہتے ہیں، کیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا، کیسے چلا رہا ہے، کتنی اللہ نے اس کے اندر اپنی قدرت کے مظاہرے رکھے ہیں، اس پر وہ غور کرتے رہتے ہیں۔ پھر وہ پکار اٹھتے ہیں جب اللہ کی قدرت کے ذریعے سے اللہ کی طاقت کو پہچانتے ہیں، اللہ کے نظام کو پہچانتے ہیں، تو وہ پکار اٹھتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے بیکار اس کو پیدا نہیں کیا۔ اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا سسٹم کہ اللہ اس کو بیکار پیدا کریں گے؟ آدمی ایک گھر بناتا ہے تو بیکار نہیں بناتا، ایک باغ بناتا ہے بیکار نہیں بناتا ہے، کوئی چیز بھی انسان تیار کرتا ہے بیکار نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا سسٹم زمین اور آسمان کا، جس کے اندر ہزاروں اللہ کی قدرتیں اور مخلوقات لاکھوں موجود ہیں، کیا اتنا بڑا سسٹم اللہ بیکار پیدا کرے گا؟ اس نظام سے وہ خود سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ تو پکار اٹھتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس مخلوق کو، ان تمام چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ سبحان، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دیجیے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار، آپ نے جس کو جہنم میں داخل کر دیا اس کو تو آپ نے رسوا کر دیا، جس کو آپ نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو آپ نے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے جو نیک مخلوق ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے غور کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں،
تو ہمیں بھی اللہ کی مخلوق پر، اس کی قدرت پر غور کر کے اللہ کی طاقت کو، اس کی قدرت کو، اس کے نظام کو سمجھ کر اپنے ایمان میں اضافہ کرنا چاہیے۔ دوسرے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تو دل میں تازگی پیدا ہوگی، غفلت دور ہوگی، اللہ کا ڈر اور اس کا خوف دل کے اندر بیٹھ جائے گا، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، ہر وقت اللہ کی طرف دھیان جائے گا، پھر وہ آدمی کبھی غفلت میں نہیں رہتا ہے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کر کے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نظام بیکار نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کا بڑا مقصد، وہ کیا مقصد ہے اس کو پہچاننا ہے۔ اور پھر اللہ نے جب اتنا بڑا نظام ہمارے لیے بنایا ہے، ہمیں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، اس کا حساب کتاب بھی اللہ تعالیٰ لے گا، اس پر بھی ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز جو اللہ نے بتائی کہ اللہ اصل کامیابی کیا ہے آخرت میں، جہنم سے، آگ سے نجات پانا ہے۔ اگر جہنم کی آگ سے نجات مل گئی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، باقی ساری چیزیں اس کے سامنے ہیچ ہے، فیل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے اس سلسلوں پر غور کر کے اپنے ایمان میں اضافہ کرنے میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔